أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 148 سے 149، 149 to 150، 148 to 149۔ اور موسیٰ کی قوم نے، سورہ اعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد کیا مطلب؟ جب وہ طور پر تشریف لے گئے، پڑھا تھا ہم نے نا پہلے کہ جب 30 دن کے لیے گئے تھے اور پھر 10 میں لا کر 40 ہو گئے تھے، اس کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا گئے تھے، تو ابھی وہی ذکر چل رہا ہے، ابھی وہی ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی موضوع ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کہاں؟ طور سینا پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ کس نے بنایا تھا؟ قوم موسیٰ، ٹھیک ہے، قوم موسیٰ بتا دیا پہلے ہی، بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی، جیسے گائے بولتی ہے نا، غاں، اس طرح سے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، جو پیچھے ذکر ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور وہ تھے کون؟ ظالم، وکانو ظالمین، وہ لوگ ظالم تھے، وہ لوگ مشرک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا، اللہ کا اپنے مالک کے ساتھ شریک بنا لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہی ظلم شرک ہے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو تھے، جن کو قبطی بھی کہا جاتا ہے اور قبطیوں یا قبطی بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو ان کے یعنی بچڑے کی عبادت کا قصہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا واقعہ بیان یہاں کیا گیا ہے جو اس بچڑے کی عبادت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے۔ جسے بنایا کس نے تھا؟ تو قرآن نے ہی بتایا ہے کہ سامری نے ان کے لیے ان زیورات کو، جیسے کہ آپ کے ہاں ہے نا، سونا چاندی ڈھال لیتے ہیں اور اس کو جو ہے پگھلا کر اپنے حساب سے اس کے نقش و نگار بنا کر اس کو کچھ بھی زیور بنا دیتے ہیں، دیکھا ہے نا، کبھی گلے میں پہننے والا، کبھی ہاتھ میں پہننے والا، کبھی سر میں پہننے والا، جس طرح چاہتے ہیں اس کو مولڈ اور فولڈ کر کے بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامری نے کیا کیا تھا؟ ان زیورات کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اس کو جو ہے ظاہر ہے اپنے شیپ میں ڈھال کر۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے اس کی عبادت شروع کر دی۔ عبادت کس طرح سے؟ کہ وہاں پر وہ ہاتھ باندھ کر اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھنے لگے، کھڑے ہونے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ اس طرح سے انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی جو اللہ کا حق ہے۔ تو یہ بات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ قصہ سورۃ طٰہٰ میں بھی ملے گا، وہاں بھی بیان ہوا ہے۔ من حلیہم، اپنے زیوروں سے، یہ الفاظ صراحت کر رہے ہیں کہ وہ زیورات بنی اسرائیل کے اپنے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مختصراً یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جیسا کہ بائبل وغیرہ میں یا تفاسیر کی بہت سی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ وہ زیور قبطیوں کے تھے اور بنی اسرائیل نے ان سے ادھار لیے تھے۔ یہ بات مناسب اور درست نہیں لگتی، باقی بہرحال اس ٹاپک کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بیانات آئیں گے، ابھی ہم بار بار اس کو پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لے گئے کوہ طور پر، تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے ان سے زیورات لے لیے اور انہیں آگ میں پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا۔ بچڑا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اجل کہتے ہیں بچڑے کو ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ایک تو گائے ہوتی ہے، ایک بچھیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک بیل ہوتا ہے اور ایک بچھڑا ہوتا ہے. تو بچھڑا، ٹھیک ہے، اس کا جسد بنا دیا. کیا بنایا؟ جسد، یعنی ایک جسم بنا دیا. جسم ہوتا ہے نا، ہر چیز کا تو ایک جسم ہوتا ہے بہرحال. تو اس یعنی سمجھ لیں کہ مجسمہ بنا دیا، بنا ڈالا نا مجسمہ، ٹھیک ہے، جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی، جیسے گائے بولتی ہے نا گاں. تو اس آیت میں اس مجسمے کے بنانے کو بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ سامری نے اسے ان کی اجازت اور رضامندی سے بنایا تھا. دیکھیں، جب کوئی کام آپ کی مرضی اور آپ کی رضامندی سے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں اور وہ کام آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں، جیسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی کھیل ہو، کوئی گیم ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی پروگرام ہو اور کوئی ملک جیت جاتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں نا انڈیا جیت گیا، پاکستان جیت گیا، نہ اس طرح سے آوازیں لگاتے ہیں نا. تو اب کیا مطلب ہوتا ہے کہ پورا انڈیا تو نہیں جیتا ہوتا نا، نہ پورا پاکستان جیتا ہوتا ہے. وہ تو ایک ٹیم ہوتی ہے، کھیلنے والے ہوتے ہیں جو جیتتے یا ہارتے ہیں، لیکن نسبت کہاں ہوتی ہے؟ پورے قوم کی طرف، کیونکہ پوری قوم خوش ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے اس وجہ سے. اور ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم سپورٹر بھی ہوتی ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کس کو؟ اپنے قوم کو، اپنے ملک کو اور اپنے ہم وطن لوگوں کو. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اب یہاں ذرا آپ بات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے تو نظر نہ آنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا اور ہدایت کا رستہ بھی بتایا. اور یہ عجیب سا معبود ہے، یہ اجل جو بنا ہوا ہے، بچھڑا، عجیب ہے، عجیب الہ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ سامنے ہے، موجود، سامنے ہونے کے باوجود نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہدایت دے سکتا ہے. پھر یہ کیسے معبود بن گیا؟ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض، اگر بفرض محال آپ اس کو زندہ بھی مان لیں، جیسے کہ آواز نکال رہا ہے، گائے کی اس میں سے آواز آ رہی ہے، اگر آپ مان بھی لیں کہ جو زندہ گائے ہے، جو زندہ بچھڑا ہے، تو پھر بھی وہ ایک عاجز حیوان ہے، ایک عاجز زندہ ہے. اس جیسی یا اس سے بہتر، بلکہ بہت بہتر بے شمار گائے ملیں گے آپ کو اور بے شمار بیل ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جو ڈنڈے کھاتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کھوٹوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں. بچھڑے آپ کے، بیل یا آپ کے کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جتائی کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں باندھ دیے جاتے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی، اور یہ گائے بیچاری بے بس بندھی ہوئی دودھ دے رہی ہیں. تو کیا معلوم چلتا ہے آپ کو؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ معبود ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے پوری بھرپور طاقت والا ہونا بھی ضروری ہے، کلام کرنے والا بھی، ہدایت دینے والا بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ کلام کرنے والا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ وہ حکم دے سکے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، نبی مبعوث کیے ہیں، منع کیا ہے برائیوں سے اور حکم دیا ہے بھلائیوں کا. ٹھیک ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے، اس نے ہدایت کے پورے راستے ہمارے لیے آسان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی ہیں. اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن الہ ہمارا صرف اور صرف وہی ہے. اگر تو گائے بچھڑے میں الہ بننے کی، معبود بننے کی، مالک بننے کی کوئی صلاحیت تھی یا ہوتی، تو یہ اپنے آپ کو بلکہ سب سے پہلے ذبح کرنے ہی سے روک لیتے کہ یہ ذبح نہ کیے جاتے، اپنے آپ کو مرنے ہی سے روک لیتے کہ یہ مرتے نہ، اپنے آپ کو بیماری ہی سے روک لیتے کہ یہ بیمار نہ ہوتے. تو بھلا بتائیے تو صحیح ہے، کیسے الہ ہو سکتے ہیں، یا کیسے یہ حاجت روا ہو سکتے ہیں، یا کیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہمارے درمیان جو ہے رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، ہماری مشکلوں کو آسان اللہ سے کروا سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں ہے. بات تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، آپ کو وہاں تشریف لے جانا ہوا، اور جانے کا مقصد تھا کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامل ضابطۂ حیات لا کر اپنی قوم کو دین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری طریقے سے سمجھا سکیں، سکھا سکیں، تاکہ ان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اطاعت الہی کا ایک مکمل نمونہ بن جائے. لیکن ان بھلے مانوسوں نے آپ کی غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ
استاد اگر غیر حاضر ہو تو نالائق بچے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، والدین غیر حاضر ہوں تو بچے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے شوہر غیر حاضر ہو تو بیوی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کون سی بیوی؟ بے وفا، نالائق، ٹھیک ہے، وفادار کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ تو یہ سب ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے جب منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر یہ بالکل جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے اور اپنے مالک سے منہ موڑ لے۔ وہ اللہ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کیا۔ آپ کو بھی آپ بھی اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کریں، بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اس مالک نے جس نے ہم سب کو غلامی سے آزاد کیا، جس کی قدرت سے سمندر کی موجوں نے سمٹ کر سکڑ گئیں، ٹھنڈی پڑ گئیں، جم گئیں، ان کے لیے ایک شاہراہ بنا دی، ایک سڑک بنا دی، ایک راستہ بنا دیا، خوبصورت سا راستہ، چمکدار راستہ، روشن راستہ۔ اور جب ان کا دشمن فرعون اپنے لشکر جرار سمیت وہاں داخل ہوا اسی راستے پر، تو کیا ہوا؟ اس کی زد میں آ گئے وہ سارے کے سارے، ان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ نہ صرف وہ غرق ہوئے بلکہ پورا بیڑا غرق ہو گیا، ساری لہریں ٹوٹ پڑی، ان پر امنڈ آئیں اور تنکوں کی طرح ان سب کو بہا کر لے گئیں۔ اس وحدہ لا شریک کو بھول گئے تم اتنی جلدی، اتنے بے وفا، اس محسن حقیقی سے اپنی بندگی کا رشتہ توڑ لیا۔ استغفر اللہ، اتنے بڑے بے وفا، اور ایک بچھڑے کی مورتی کی پرستش شروع کر دی، اس سے دعا مانگنے لگے، اس کو قرب الہی کا ذریعہ بنا لیا کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گی۔ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ اتنی عقل رکھتے ہو تم؟ ان کی عقلیں اتنی اوندھی تھیں۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسی اوندھی عقلیں آپ کو بہت ملیں گی، کہ خدا بنانے کے لیے ان کی نظر کس پر گئی، کس کا انتخاب کیا، کس چیز پر پڑی؟ وہ دھات کی بنی ہوئی بچھڑے کی مورتی پر۔ سوچو ذرا، جو نہ بیچاری بول سکتی تھی، وہ مورتی تو ظاہر مؤنث ہے نہ وہ بول سکتی تھی، وہ بیچاری نہ سن سکتی تھی۔ آپ اس کے سامنے شور و غل مچائیں، اس کی طرف سے کیا تھا؟ ایک بے معنی ایک آواز آتی تھی، ایک صدا آتی تھی جو کچھ نہ سمجھتی تھی، نہ اس کو کچھ سنائی دیتا تھا۔ بغیر کچھ سنائی دیے بس ایک آواز آ جاتی تھی۔ وہ آواز ممکن ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی ہو، کہ شیطان اس کے اندر سے گھس کے ایک آواز لگا دے تاکہ تم کو تسلی ہو جائے کہ ہاں تمہارا الہ جو ہے نا غوں غاں کر رہا ہے، اور تم اپنی بدعقلی کی وجہ سے اسی غوں غاں کو سب کچھ سمجھ لو کہ ہاں اس نے سن لیا ہے اور اس نے اوکے کر دیا ہے، کام بن جائے گا۔ چلو اب یہاں پر حاضری لگا دی ہے اور یہاں سے جواب آ گیا ہے، ایوری تھنگ از اوکے، ٹھیک ہے، تو اب چلو اپنے کام پہ لگ جاؤ، اب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیطانی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان بھی بہکانے کے لیے اللہ سے قسم کھا کر آیا ہے نا، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو جیسے اس قوم کا حال تھا، ہمارا حال بھی اس سے کچھ اچھا تو نہیں ہے نا۔ اس قوم نے جس نے ہر قدم پر آیات الہی کا مشاہدہ کیا تھا، کیسے اس نے یہ اپنے دل میں یقین کر لیا، باور کر لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے جو ایک بچھڑی کی شکل میں ہے، جو دھات کا بنا ہوا ہے، جس کا ڈھانچہ ان کے سامنے سامری نے تیار کیا تھا، انہوں نے دیکھا بھی تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی توجیہ سوائے اس کے، بجز اس کے اور کیا کی جا سکتی ہے کہ ایک غلامانہ زندگی کا طویل عرصہ جو انہوں نے سرزمین مصر میں بسر کیا تھا، وہاں وہ اپنے قبطی آقاؤں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے اور ان کی مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اس چیز نے گائے کے تقدس کا ایسا نقشہ ان کی لوح ذہن پر کندہ کر دیا تھا، نقش کر دیا تھا، ثبت کر دیا تھا کہ جہاں گائے یا بچھڑے کی کوئی مورتی نظر آئی، بیچارے بے عقل بے وقوف لوگ وہاں بے ساختہ اس کے سامنے کیا ہوا؟ سجدے میں چلے جاتے، بچھتے چلے گئے، اور عقل و فہم کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی الوہیت کو تسلیم کر لیا، اس سے دعا مانگنے لگ گئے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کبھی مٹی کی، کبھی درختوں کی، لکڑی کی، کبھی موم کی،
کبھی کسی اور دھات کی، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، لوہے کی، مختلف دھاتوں کی کوئی صورت بنا دی جاتی ہے، اور پھر اس میں کچھ اور اپنے طرف سے دعوے اور کچھ اپنے طرف سے شعبدے لگا کر اور کچھ کراماتی کرشمے دکھا کر کیا کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نعوذ باللہ یہ کیا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ سے قریب کرنے والا ہے، اللہ سے دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کروانے والا ہے اور ہمارے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، وہ یہ کہ کسی کو الہ تسلیم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جب تک نہ مانیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کا 100 حصہ آپ کریں اور 100 حصے میں سے ایک حصہ بھی آپ کسی کے اندر اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں الہی صفات کا، تو اب پھر بھی یہ شرک ہے۔ اور اگر آپ کسی سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کی دعا قبول کر سکتا ہے یا قبول کروا سکتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب والا وہ ہم بزرگوں کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو بزرگوں کے پاس جا کر اور ان کی نظر و نیاز کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جو کچھ بھی ہے وہ ہے ذاتی، اور بزرگوں کے لیے ہم عطائی مانتے ہیں، تو اس لیے جب ہم عطائی مانتے ہیں تو دیکھو ویسے ہی شرک نہیں ہوا۔ یہ آپ کی جتنی تعویلات ہیں سب آپ کو مبارک ہوں، یہ سب غلط تعویلات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ جو بچڑا بنا کر بچڑے کے سامنے اس کی پوجا کر رہے تھے، تو کیا یہ بچڑے کو یہ ذاتی مان رہے تھے، ذاتی معبود تسلیم کیا تھا؟ یہ بھی تو عطائی ہی تھا نا، نعوذ باللہ، یہ بھی تو بنایا ہوا تھا نا کسی کا۔ یہ ذاتی عطائی کا فرق یہ آپ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی سلطان، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے کوئی اس کی جو ہے بینہ نازل نہیں کی ہے۔ اگر اللہ نے کوئی بینہ نازل کی ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان کی ہوتی تو لازمی بات ہے کہ یہ بات مان لی جاتی کہ ہاں بھائی دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ذاتی الہ اور عطائی الہ، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، اس کا بندہ، بندی، یا کوئی نیک ہے یا کوئی نیک نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں۔ ان میں سے اللہ نے کسی کو چن لیا ہے، نبی بنا دیا ہے، رسول بنا دیا ہے، اپنے پاس ان کو قرب عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر الہی صفات نہیں رکھی گئی ہیں، وہ الہ پھر بھی نہیں ہیں۔ نبی نبی ہیں، رسول رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیامبر ہیں، پیارے ہیں، لیکن الہ نہیں ہیں، ان کے اندر الہی صفات کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب آنکھوں پر جہالت و دلالت کی پٹی بن جاتی ہے تو پھر نظر کچھ آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر جہالت اور دلالت کی پٹی اتارنے کے لیے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کر سکتا یا کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ کیا ان کو یہ بات اتنی بھی نظر نہیں آتی کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی ساری قدرت ہے، ساری طاقت ہے اور کسی میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے؟ ہم اپنی بیماری کو بھی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ ذرا سا کسی کو دیکھا کہ ذرا کچھ بھی کسی نے کوئی ایسا مجھے کہنا چاہیے کہ کرشمہ یا شوبدہ دکھا دیا، بس فوراً ہمارے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگا کریں، ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ اب وہ گائے میں ایک آواز نکلنے لگی، بچڑے میں گائے کسی، تو وہ اس کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ ایسے ہمارے یہاں بھی ہے، کوئی آگل پاگل جیسا بھی بندہ آ جائے بس اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتے ہیں۔ کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بھی کر دیا، عجیب عجیب سی حرکتیں آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب سا لگے کہ کیسے، یعنی کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ ویسے دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے کھلونے اس طرح کے آتے ہیں جس میں طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی اس کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہوا لگائے ہوئے سے کچھ طیارے بنا دیے ہیں، وہ اڑ رہے ہیں، کچھ ہیں، بے شمار آپ کھلونے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کے مشاہدے میں ہیں۔ تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کا شوبدہ دکھا دے
لوگ اتنے مائل ہو جاتے ہیں کہ ہندوؤں کی پتہ نہیں غیر مسلموں کی اور کافروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ پھر اللہ نے یہاں بیان کیا ان کی شرمندگی کا حال کہ ظاہر جب آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کاٹو تو خون نہیں نا، تو اپنا ہی ہاتھ اپنے دانتوں سے آپ جو ہے دباتے ہیں کہ یار کیا کیا، کیا کر بیٹھے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں شرمندگی ہوئی ان کو شرمندہ ہوئے وہ، یہاں پر یہ آپ دیکھیں شدت ندامت اور پشیمانی پر، یعنی یہ محاورے کے طور پر دلالت کر رہا ہے کہ یعنی ان کی شرمندگی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انسان انتہائی ندامت کے وقت کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کاٹتا ہے، تو گویا وہ ہاتھ اس سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اس طرح سے یعنی سمجھ لیں اس کا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حالت کو ہی ان الفاظ سے یہاں بیان کیا گیا کہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے یعنی شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ کیوں نادم کیسے ہوئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس تشریف لائے اور قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھایا، ان کو بتایا، ان کو احساس دلایا، تو ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے بڑی ہی زبردست حماقت کی ہے۔ پھر پچھتانے لگ گئے، افسوس کرنے لگ گئے، اور ان کو احساس ہو گیا، اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ہم پر بہت یعنی بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ یہ دلالت کا پردہ چھا گیا، ہم تو یعنی واقعی ہم نے بہت ذلیل حرکت کی ہے۔ اگر ہم پر ہمارا رب اب مہربانی نہ کرے اور وہ مہربانی نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو گئے تھے، ہم نے ہلاکت کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کو بتایا، تو یہ جو ہے بہرحال ان کو ندامت کا، شرمندگی کا، توبہ کا موقع ہاتھ آ گیا، جس سے ان کا بچاؤ ممکن ہو گیا۔ یہ تو پتہ ہی ہے کہ پہلے ہارون علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ قوم میں کہیں فساد برپا نہ ہو جائے، کہیں دو گروہ نہ بن جائیں، کہیں یہاں فرقے بندی نہ شروع ہو جائے، کہیں لڑائی جھگڑے اور فساد کی آگ نہ بھڑک اٹھے، تو اس لیے ان کا سمجھانے کا انداز اور تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام قرآن نے بیان کیا بہت غضبناک ہو گئے ان کا یہ حال دیکھ کر۔ تو بہرحال جب قوم شرمندہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارے دور میں بھی، ہم میں بھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ہنستے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی آپ شرمساری والا ہنسی ہنستے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیتے ہیں، یا کبھی آپ زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے چہرے پر رکھ لیتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں، کبھی ایک ہاتھ سے اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، کبھی آپ ناک اور منہ کے درمیان ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا، دیکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے چھپا لیے شرمندگی سے، اتنی ان کو ندامت ہوئی کہ ان کا منہ دکھانے کے لائق نہیں تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا معنی ہے کہ وہ نادم اور پشیمان ہوئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، دعا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اور اس کا جو مزید یعنی کہنا چاہیے کہ بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو انہوں نے قتل بھی کیا تھا توبہ کی قبولیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات جان لیجیے یہ بھی کہ ہر گناہ کا الگ الگ کفارہ ہے، ہر گناہ کا الگ الگ کر کے توبہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہر گناہ کا ایک ہی قسم کا توبہ، یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو ظاہر اس کو اپنے چوری کا مال واپس کر کے پھر توبہ کرنے پڑے گی نا، ٹھیک ہے۔ کسی نے خیانت کی ہے تو ظاہر اس خیانت سے باز آ کر توبہ کرنی ہوگی۔ کسی نے کسی دو فریقوں میں لڑوایا ہے، چغل خوری کی ہے، تو اس چغل خوری سے توبہ کرنی پڑے گی۔ کسی نے کسی کا قرضہ دبایا ہے، واپس نہیں کیا، تو پہلے قرضہ واپس کر کے پھر توبہ کرنا ہوگی نا۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب کسی نے شرک کیا ہے تو شرک کو چھوڑ کر توبہ کرنی ہوگی۔ تو وہاں جیسے روزہ آپ نے چھوڑا ہے تو روزے کا کفارہ کیا دیں گے آپ؟ روزے کا کفارہ صرف توبہ کریں گے کیا؟ بھئی اس کے تو ہے نا کہ وہ 2.25 سیر آپ آٹا بھی دیں گے نا، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ زکوٰۃ اگر آپ نے بچا رکھی ہے، زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے، نہیں ادا کی ہے سال بھر کی، تو زکوٰۃ پہلے دیں گے پھر توبہ کریں گے نا، یہ چیزیں ہیں نا۔ تو اس کا کفارہ آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ کسی کو آپ نے قتل کر دیا ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کروا کر ہی توبہ ہوگی نا، اس کا وہی کفارہ ہے۔ تو ہر گناہ کا الگ الگ کفارہ ہے، تو الگ الگ توبہ ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے کیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو،
اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل بتایا میں نے آیت نمبر 54 میں سورہ بقرہ میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے توبہ کی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا، ٹھیک ہے، ایک رحم کرنا بھی ہے، یرحمنا یغفر لنا، اور ہمیں نہ معاف کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ جتنے لوگ قتل ہو چکے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جتنے قتل ہو چکے تھے ان سب کو بھی اللہ نے معاف کیا، جو باقی زندہ بچ گئے تھے ان کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ دیکھیے عطائی طاقت اور ذاتی طاقت، اس کے فرق کے ساتھ آپ شرک نہ کیا کریں۔ ساری طاقت اللہ کی ہے، اور آپ کے اندر جو کچھ بھی یہ موومنٹ کی طاقت ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ کی دیے سے ہے۔ آپ کا اپنا کھانا پینا بھی عطائی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے، نہ ذاتی نہ عطائی۔ عطائی کے نام سے آپ شرک نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیتے اور فرما دیتے کہ جناب والا، جب آپ مجھ سے کوئی چیز مانگا کرو تو عطائی طور پر مانگا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا، یہ تھا بھی نہیں منہج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرما دیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور سب سے بڑا انصاف کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا انصاف توحید ہے۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ توحید ہے، یہ عدل کی بنیاد ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کو اللہ تعالیٰ نے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، اس وصیت کو وہاں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک تو بڑا بہت ہی بھاری ظلم ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا سبق بھی اس میں دیکھیں، امت مسلمہ کی تاریخ پڑھیں۔ امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس امت کی عزت و عظمت و سربلندی، بالادستی، سرپرستی، سب کچھ کب تھی؟ اور دوسروں جو قومیں تھیں، دوسری قوموں کے نزدیک مسلمانوں کا وقار اور اعتبار صحیح عقیدے کی بدولت ہی قائم دائم تھی۔ یہ امت جب تک سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتی رہی، سلف صالحین کے منہج پر گامزن رہی، تو دوسری قومیں کیا کرتی تھیں؟ اس کو ہمیشہ خراج ادا کرتی تھیں، اور کیا کرتی تھیں؟ سلامی بھی پیش کرتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کی ذلت و خواری، پستی اور بربادی اور درماندگی، اور دوسری قوموں کا اس پر تسلط ہونا، شرک، بدعت کے پھیلاؤ، فرقہ واریت کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوا۔ آپ جان لیں، یہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جب سے ہم نے اپنے سلف صالحین کے عقیدے کو چھوڑا ہے، اس سے روگردانی کی ہے، اور باطل پرستوں کے غلط نظریات اور ان کے اقوال سے دھوکہ کھایا ہے، اسی وقت سے کیا ہوا کہ امت جو ہے فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی حالت، اس کی طاقت بالکل کیا ہو گئی؟ معذوروں کی طرح ہو گئی، اور اس کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا گیا۔ امت کی موجودہ حالت زار اس کی واضح دلیل ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس علم انگیز صورتحال سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ امت دوبارہ اس منہج پر گامزن ہو جائے، چل پڑے، جسے اپنانے کی ہدایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اور ائمہ ہدایت چلے تھے، کیونکہ اس امت کا آخری دور بھی اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس کا اول دور ٹھیک ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟
یہ بہت ہی پیاری بات ہے امام مالک کی کہ اس کا آخری دور بھی اسی سے اچھا ہوگا جس سے اس کا پہلا دور اچھا ہوا تھا. اول جس سے اچھا تھا آخر بھی اسی سے اچھا ہوگا. اول کس سے اچھا ہوا تھا؟ توحید سے اچھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر اچھا ہوا تھا. تو آخر بھی اسی سے اچھا ہوگا کہ توحید کو اپنا لیجئے اور سنت کو اپنا لیجئے. لیکن جب تک نہیں اپنائیں گے اسی طرح روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، اسی طرح سے درماندہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. اللہ تعالی ہمارے تھوڑے کو بہت کر دیں، ہمارے کھوٹ کو دور کر دیں، ہمارے عمل کو خالص کر دیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لیں اور ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائیں. ایمان پر زندہ رکھیں، ایمان پر موت دیں اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائیں.